الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور ان کی عنایت اور نوازش سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے کچھ عاجزانہ کلمات کہنے کی حقیر سی سعی اور کوشش کرنا، جن کی مدح و ثنا عرش والے رب اپنی لازوال بے مثال لاسانی کتاب میں فرمائیں، انہیں مجھ ایسے ناکاروں کی مدح و ثنا کی کیا ضرورت اور حاجت ہوگی۔ یہ مدح و ثنا اور ان کا ذکر خیر ان کے لیے نہیں، اپنے لیے، کہ شاید ان کے ذکر مبارک سے گناہگار زبان اور گناہگار کان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اور اس بارے میں کتاب و سنت میں اس قدر زیادہ بیان ہے کہ اس کا بیان کما حق کرنے کے لیے کتاب نہیں، کتابیں درکار ہیں۔ اپنے محدود وقت میں وقت کی پابندی کرتے ہوئے صرف ایک آیت کریمہ سورہ الفتح 26واں پارہ آیت شریفہ نمبر 29 کے حوالے سے کچھ عاجزانہ گزارشات عرض کرنے کی حقیر سی کوشش اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون محمد؟ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑی شان والے، سب سے بڑے مقام والے اور خالق کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور عزیز۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے اتنی عظیم ہستی کے بعد، وہ ہستی کہ خالق کے بعد انہی کی خالق نے حیثیت بنائی۔ اللہ مالک نے اپنی کتاب میں ان کے ذکر کے ساتھ جس کو جوڑا، وہ جوڑا جانے والا چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا یا بہت بڑا۔ وہ کون ہے؟ والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہے۔ کون ہے وہ؟ وہ صدیق ہے، وہ فاروق ہے، وہ ذو النورین ہے، وہ مرتضی ہیں، اور دیگر اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں اس آیت کریمہ کا یہی ایک حصہ والذین معہ
دو لفظوں پر مشتمل اس کو لیا جائے تو اس کے بیان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آئیے اس ٹکڑہ مبارکہ کے حوالے سے تھوڑی سی بات اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، ضیاء المقدسی نے حضرت عبداللہ بن بس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن رآنی، پوری توجہ کروں میں اور آپ کسی اور طرف نہ دیکھیں، آنے جانے والے آتے جاتے رہے۔ طوبی لمن رآنی، اس کے لیے طوبہ ہے۔ طوبہ کیا ہے؟ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت، اس کے لیے جنت کا درخت طوبہ ہے۔ تو جس کے لیے جنت کا درخت طوبہ ہے وہ جنتی ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ جواب دیتے جائیے۔ کس کے لیے ہے؟ لمن رآنی، جس نے مجھے دیکھا۔ مراد یہ ہے حالت ایمان میں دیکھا، ویسے تو ابو جہل نے بھی دیکھا۔ مراد کیا ہے؟ جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا، اس کے لیے سب وہ کیا ہے؟ جنت کا درخت طوبہ ہے۔ اللہ اکبر! عرض کر رہا تھا صرف ایمان کی حالت میں آپ کا دیکھنا، آپ کی صحبت پانا کتنی بڑی بات ہے۔ اسی حوالے سے دوسری بات، امام مسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے لیے فتنوں سے بچاؤ کا نشان ستارے ہیں، آسمان کے لیے امن کا سگنل ستارے ہیں۔ جب ستارے چلیں گے تو آسمان کی تباہی و بربادی، آسمان کے خاتمہ کے لیے جو تھا وہ آ گیا۔ جب دیکھو کہ آسمان پہ ستارے نہ رہے تو آسمان بھی نہ رہے گا۔ اب اس کے بعد سنیے، فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، فتنوں سے، لڑائیوں سے بچاؤ کی اللہ کی طرف سے نشانی ہو۔ جب میں چلا جاؤں گا فتنے لڑائیاں جن سے میرے صحابہ بچائیں گے وہ آ جائیں، اور ایسے ہی ہوا۔ اب اس کے بعد سنیے، اور میرے صحابہ، یہ ہمارا موضوع ہے، اور میرے صحابہ امت کے لیے بچاؤ کا نشان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اور میرے صحابہ، میرے ساتھ بولو، امت کے لیے بچاؤ کا سگنل ہے۔ جب میرے صحابہ چلے گے امت پر وہ مصائب، وہ ہلاکتیں، یہ تشریح ہے، حدیث کا الفاظ، امت پر وہ آ گیا جس کا امت سے وعدہ ہے، یعنی فتنے، مصیبتیں، پریشانیاں، غم، حادثات۔ صحابہ روانہ ہوئے، ان کا دور ختم ہوا، امت پر وہ مصیبتیں جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے وجود کی وجہ سے روک رکھی تھی، وہ امت پر آ۔
اور ایسے ہی نمبر 3، حضرات ائمہ ابن ابی شیبہ، ابن ابی عاصم اور طبرانی تینوں نے اس حدیث کو واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خیر میں رہو گے۔ اللہ کے لیے میں آپ ایک ایک لفظ پر غور کریں، اور انشاءاللہ ارادہ ہے کوئی کچی بات نہ کی جائے۔ ہمارا عقیدہ مذہب یہ ہے، نہ فضائل میں نہ مسائل میں، اچھی طرح نوٹ کرو، نہ فضائل میں نہ مسائل میں ہم غیر ثابت شدہ حدیث بیان کرنا ٹھیک نہیں سمجھتے۔ لوگ کہتے ہیں فضائل میں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جو کوئی کہتا ہے اس کی مرضی، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم اللہ کی توفیق سے کیا مذہب رکھتے ہیں؟ نہ مسائل میں نہ یونسب نہ فضائل میں، بات پکی، فضائل کچے ہیں محمد علی صاحب، مسائل بھی پکے، فضائل بھی پکے۔ امام مسلم، حضرات ائمہ ابن ابی شیبہ، ابن ابی عاصم اور طبرانی نے واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم میں وہ شخص ہے اور کوئی حدیث نہ ہو، صرف ایک حدیث یہ ہو، عربی صاحب تو صحابی کی شان کو سمجھنے کے لیے اللہ گواہ ہے بہت کافی۔ فرمایا جب تک تم میں وہ ہے جس نے مجھے دیکھا اور میری صحبت پائی تم خیر سے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک تم میں وہ ہے، جب تک تم میں وہ ہے جس نے مجھے دیکھا اور میری صحبت پائی تو تم خیر سے ہو۔ کتنی تعداد شرط لگائی؟ ایک ہو تو پھر بھی اللہ امت کو خیر سے رکھے۔ آپ کا فرمان سچ تھا یا غلط؟ مزید سنیے اس سے بھی آگے۔ آپ نے قسم کھائی، اللہ کی قسم، تم تب تک خیر میں ہو جب تک تم میں وہ ہے جسے اس کو دیکھا جس نے میرے صحابہ میں سے کسی کو دیکھا یا اس کی صحبت پائی۔ شیخ صاحب بات واضح ہو رہی ہے؟ تم تب تک خیر میں ہو جب تک تم میں وہ ہے جس نے کسے دیکھا، اس کو دیکھا جس نے میرے صحابی کو دیکھا اور اس کی صحبت پائی۔ تیسری مرتبہ فرمایا، پھر قسم کھائی، اللہ کی قسم، ایسا سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری دفعہ فرمایا اور دوسری دفعہ قسم ہے، اور اللہ کی قسم تم اس وقت تک خیر سے ہو جب تک تم میں وہ ہے جس نے اس کو دیکھا، جس نے اس کو دیکھا، جس نے اس شخص کو دیکھا، اس شخص نے اس کو دیکھا، جس نے میرے صحابہ کو دیکھا اور ان کی صحبت پائی۔ صحابہ کا وجود، ایک صحابی کا امت میں خیر، تابعی جس نے صحابی کو دیکھا
اور اس کی صحبت پائی، امت میں خیر کا سبب، تابعی کو دیکھنے والا، قربان جائے ان آنکھوں پر، قربان جائے ان آنکھوں پر، تابعی کو دیکھنے والا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تابعی کو دیکھنے والی آنکھ۔ اور تابعی کون ہے؟ جس نے صحابی کو دیکھا، اور صحابی کون ہے؟ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ تین جیلوں میں، تین لڑیوں میں خیر چل رہی ہے، صحابہ، اس کے بعد تابعین، اور ان کے بعد اتباع، ان کو کہتے ہیں اتباع تابعین۔ اتباع تابعین میں سے ایک بھی ہے، اللہ کی قسم، اور قسم وہ کھا رہے ہیں، مارگلا پہاڑی نہیں، ہمالیہ پہاڑی اونچی سب سے، کیٹو پہاڑی بھی بدل جائے ان کی بات بدل نہیں سکتی۔ چوتھی بات، یہ باتیں تھی اپنوں کی، یہ باتیں کن کی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دشمن کی بات سنو، دشمن کی بات، اور تاریخ نے اس بات کو دیکھا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، ہو چکی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے رحمہ اللہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا ایک گروہ جہاد کے لیے نکلے گا، کہا جائے گا تم میں کوئی ایسا ہے، کہا جائے گا تم میں، مسلمانوں سے کہیں گے تم میں کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو؟ صحابان جواب دو بیٹا، مسلمانوں سے تم میں کون کہے گا؟ کوئی مسلمان کہے گا، کافر کہے گا؟ صحابان بولو بیٹا، کافر ہی کہے گا۔ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے نبی کو دیکھا ہو؟ بلشاہ سمجھ آ رہی نیازی صاحب؟ جواب میں کہا جائے گا جی، فیفتح علیہ، اس ایک شخص کی وجہ سے یا اشخاص کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح ہو۔ یہ گواہی دشمن کی طرف سے ہے یا اپنوں کی طرف سے؟ لا الہ الا اللہ، دشمن بھی آگاہ تھے اور ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں ہم دین سے دور ہو جائیں۔ اب میڈیا والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نہیں کہ ہمارے نظام تعلیم کو بدلنے کے لیے کتنی امدادیں آ رہی ہیں؟ بڑی خیر خواہی ہے ہماری، پیسے لے کے اسلحہ نہ دیں، اتنے خیر خواہ، اور ہمارے نظام تعلیم کی اصلاح کے لیے ڈالروں کے انبار لگا دیں۔ تو کیا چاہتے ہیں ہمارے نظام تعلیم؟ ان کا نام نکالو، جب تک امت میں ان کا نام ہے یہ امت کسی کے قابو میں نہ آئے گی۔ وہ جانتے ہیں ہم غافل ہیں۔ اور بات یہاں نہ رکی، فرمایا پھر ایک زمانہ آئے گا، کہا جائے گا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت اختیار کی ہو؟ یہ کون ہوئے؟ تابعی۔ کہا جائے گا ہاں، تو کیا فیفتح، پڑھائی خط، اس کے لیے فتح ہو جائے۔ پھر زمانہ آئے گا، کہا جائے گا
کوئی ایسا ہے جس نے نبی کے صحابہ کی جس نے صحبت اختیار کی اس نے اس کی صحبت اختیار کی، کہا جائے گا ہاں اس کے لیے دشمن کی جانب سے کیا ہوگا؟ فتح ہو جائے۔ اللہ پاک میرا آپ کا سینہ اور دماغ دونوں کو بند ہے۔ صحابہ کے لیے دشمن کی گواہی، تابعین کے لیے دشمن کی گواہی، اور کس کے لیے؟ اتباع تابعین کے لیے دشمن کی گواہی۔ جب تک ان میں سے ایک بندہ بھی لشکر اسلام میں موجود ہے ان کا مقابلہ اس کی تاب ہی نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا سورہ الفتح کی آیت شریفہ 29، اس میں پہلا وصف والذین معہ، ایمان کی حالت میں آپ کے ساتھ ہونا ہی کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے بعد بہت سی باتیں ہیں، کم از کم 11 باتیں میں نے شمار کی، باقی میرے پاس 8 منٹ ہیں، انشاءاللہ 8 ہی میں بات جو ہو سکے تو میں ترجمہ کر کے ایک اور ان کے وصف کے بارے میں تھوڑا سا رکوں گا۔ ان کا دوسرا وصف اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے نہایت سخت۔ آسمان نے دیکھا کہ نہ دیکھا، اگر دین میں دشمن باپ ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے، دوستی دین سے ہے اور کسی سے نہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں نہایت مہربان، کہ مسلمان کے لیے نہ صرف اپنا مال ادا کرتا ہے بلکہ پیشکش کرتا ہے۔ تو اسلام کے لیے ہجرت کر کے آیا، میری 2 بیویاں ہیں، ابھی پردے کی پابندی کا آغاز نہ ہوا تھا، 2 میں سے ایک جو چاہو بتلاؤ میں اس کو طلاق دیتا ہوں، ایک بیوی تمہارے پاس بحیثیت بیوی رہے اور میں ایک پر اتفاق کروں گا۔ نمبر 3 تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ دشمن جب لشکر اسلام کی طرف جاسوس بھیجتے، جاسوس واپس آ کے رپورٹ کرتے، تو رپورٹ میں سر فہرست بات یہ ہوتی کہ ان کی راتیں قیام میں یعنی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں۔ تو باقی اوصاف اور اس کو سن کر دشمنوں کے قائد کہتے ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ اگر ان کے سامنے پہاڑ بھی آ جائے، پہاڑ ہٹ جائے گا، یہ اپنے جگہ سے ٹلنے والے نہیں ہے۔ 5واں وصف یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا مقصد، ان کی غرض و غائب اللہ کے فضل اور رضامندی کا چاہنا ہے، اعمال بھی شاندار اور نیتیں بھی کھری۔ نمبر 6 سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی وجہ سے چہروں پر عبادت گزاری کے نشان ہیں۔ نمبر 7 ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کے کیا کہنے کہ دنیا میں ان کے آنے سے پہلے سابقہ آسمانی کتابوں میں ان کی شان، اس کا بیان موجود ہے۔ میں جان بوجھ کے تفصیل بیان نہیں کر رہا کہ وقت نہیں۔ نمبر 8 كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، ان کی ترقی بتدریج، ایک کھیتی کی طرح
اس نے اپنی سوئی نکالی، کومپل نکالی، اس کو مضبوط کیا، وہ موٹی ہوئی، اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ نمبر 9، یعجب الضراء، کاشتکار کو وہ کھیتی خوش کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے شاداں فرحاں ہوتے، اور آپ کی خوشی کتنی تھی، مستقل موضوع۔ نمبر 10، اس پہ کچھ رکیں گے، لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کی کھیتی جو پکی، سرسبز و شاداب ہوئی، بڑھی، کاشتکار کو خوشی ہوئی، لیکن کافر ان کو دیکھ کر غصے میں آتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کریں اپنے اپنے فائدے کے لیے۔ حضرات صحابہ کے بارے میں اپنے دماغ کو، اپنی زبانوں کو اچھی طرح کنٹرول کیا جائے۔ یہ آیت کریمہ کیا بتلا رہی ہے؟ صحابہ کو دیکھ کر چڑھتا کون ہے، غصے میں کون آتا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، جس شخص کے دل میں صحابہ کے بارے میں غصہ ہو، اس پر یہ آیت آ گئی۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ امام مالک کا، ویسٹی دروازہ بند کرو، امام مالک کا استدلال، استنباط کتنا باریک ہے۔ اس شخص کی خیر نہیں جو صحابہ سے ناراض اور خفا ہے۔ آئیے ایک محدث کا بیان سنیے۔ امام ابو زرع الرازی وہ فرماتے ہیں، اور امام حاکم نے اپنی کتاب الکفایہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ توجہ فرمائیے، بہت زیادہ سخت بات ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ فرماتے ہیں، جب تو دیکھے کہ کوئی شخص صحابہ کی شان کو نہیں، جب تو دیکھے کہ کوئی شخص صحابہ میں سے ایک کی، اچھی طرح نوٹ کرو، کتنے صحابہ کی؟ جب تو دیکھے کہ کوئی شخص کسی ایک، چھوٹا بڑا نہیں، جس کا نام صحابی ہے، جب تو دیکھے کہ کوئی شخص کسی ایک صحابی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے، تو جانے کہ وہ ملحد ہے۔ کون ہے؟ زور سے بولو۔ ملحد کس کو کہتے ہیں؟ بے دین، دین کو۔ اور پھر اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، اپنا جو فتویٰ دیا اس کا سبب بیان کیا، آپ بھی سنیے، اور اگر آپ کو خیال آئے کہ فتویٰ اس میں کمزوری ہے تو مجھے ضرور بتلا کے جانا بعد۔ فرماتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک یقیناً حق ہے، قرآن حق ہے، اور یہ قرآن اور سنت ہم تک کس نے پہنچائی ہے؟ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریڈیو اسٹیشن والے انٹرویو لے کے آئے، اخبار نوی اینکر کے، کس نے پہنچائی؟ جواب دو۔ حضرات صحابہ نے۔ تو جو کسی صحابی کی شان کو کم کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے جو گواہ ہیں ان کو کمزور کر دے۔ مجلس میں کوئی وکیل ہے؟ کوئی وکیل ہے مجلس میں؟ جب کسی کیس میں اویس بیٹا
وکیل ڈیمیج ہو جائے تو کیس کا کیا بنتا ہے؟ قتل کا کیس جی، جب کسی کیس میں گواہ ڈیمیج ہو جائے تو کیس چوٹی پہ پہنچے وہ کہاں جاتا ہے؟ باقی رہتی ہے اس کی جان۔ تو فرماتے ہیں ہمارے کتاب و سنت کے قرآن پاک ہے، کہاں سے آیا ہے؟ جبریل نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا، انہوں نے صحابہ نے امت کو دی۔ تو فرمایا یہ چاہتے ہیں ہمارے گواہوں کو مجروح کر دیں، تو حق یہ ہے کہ ان کو مجروح کیا جائے، صحابہ کو مجروح نہ کیا جائے۔ صحابہ مجروح ہو جائیں گے، کتاب و سنت مجروح ہو جائے گا۔ جب کتاب و سنت مجروح ہو جائے گا تو اسلام باقی رہے گا۔ تو اسلام کو گرانا ہے یا اسلام کو گرانے والوں کو گرانا ہے؟ تو فرمایا یہ جرحا کے گرائے جانے کے زیادہ لائق ہیں اور یہ لادین لوگ ہیں۔ وقت ختم ہوا، وگرنہ اللہ جانے کتاب و سنت میں بات جو ہے اس کے بیان کے لیے کتنی مدت چاہیے۔ اللہ جو کہا گیا اس میں جو کوتاہی ہے وہ معاف کر دے، کہنے والے کی سننے والوں کی اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا دے، مبارک بنا دے، مبارک بنا دے۔ اے مولا کریم موت تک اپنے دین کی مجلس سے ہمارے نصیب میں فرما دے۔ اور اے اللہ ان میں بولنا سننا خالص آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ شوخی کے لیے، شیخی کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے، کسی کو بچانے کے لیے ناجائز، اللہ اس کی توفیق ہی نہ دے۔ اے اللہ اپنی دکانداری کے لیے، یا اللہ اس کی توفیق ہی نہ دے۔ یا اللہ خالص اپنی رضا کے لیے موت کا دن ہو اور اس سے پہلے آپ کی دین کی مجلس میں حاضری ہو چکی ہے۔ اے اللہ اس دن موت نہ آئے، آپ قادر ہیں، جو چاہیں گے سو ہی ہونا ہے، لیکن مانگ تو سکتے ہیں آپ کی توفیق سے۔ یا اللہ اس دن موت نہ آئے جو اس عظیم نعمت سے خالی ہے۔ یا اللہ آپ کی ملاقات سے پہلے اسی دن آپ کے دین کی مجلس میں حاضری چاہتے ہیں، آپ کے یہ باجماعت نماز چاہتے ہیں کہ آپ مالک ہیں، ہم لا شیء بغیر کسی اختیار کے آپ کے غلام ہیں۔ درخواست یہ ہے موت کا دن ہو، باجماعت نماز بھی ہو اور قرآن و سنت کی مجلس میں ہو۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دین 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 جاری فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دین دین جاری فرما۔ اے اللہ ہمیں سچا شوق جو کہہ رہے ہیں، یا اللہ دل سے کہیں، ہمیں سچا شوق دے، ہماری اولادوں کو، گھر والوں کو، نسلوں کو یہ شوق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک نسلیں رہیں یہ شوق نہ صرف رہے، پہلے سے زیادہ پروان چڑھے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو رفع فرما، نیک حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ جو مصیبتیں ہماری کرتوتوں کی وجہ سے آ چکی ہے اللہ ان سے نجات دے۔ اے اللہ جو ظلم ہمارے لیے کھڑے کیے گئے ہیں ان کا نام و نشان مٹا دے۔ اے اللہ ظالموں کو ہدایت دے اور جو ظلم پر ڈٹے اس کا نام و نشان مٹا دے۔ اے اللہ رائی برابر کسی پر ظلم نہ کرے۔ اے اللہ توفیق ہی نہ دینا۔ اے اللہ جو کچھ اپنے لیے مانگتے ہیں وہی اپنے بہن بھائیوں ان کی نسلوں کے لیے مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے والدین کے لیے مانگتے ہیں۔ اے اللہ جو حالت اسلام میں فوت ہو چکے ہمارے والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، ان کے گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی، اعلیٰ علیین میں داخلے کی التجا کرتے ہیں۔ اور اے اللہ ہم ناکاروں کو اپنے بزرگوں کی یہ صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہماری اولاد و نسلوں گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنانا، اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنانا۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد فرما، آباد فرما۔
اے اللہ جس جس ساتھی بزرگ نے اس مسجد کے لیے محبت کی ہے، کوشش کی ہے، خدمت کی ہے، اے اللہ اس پر بے پناہ رحمتیں کی فرمائیے۔ اے اللہ سوسائٹی والوں پہ رحم فرمائیے، اے اللہ سوسائٹی والوں پہ رحم فرمائیے، اور ساتھی اس مسجد کے لیے شب و روز کوشاں ہیں، فکر مند ہیں، محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان پر بے پناہ رحمتیں کیجیے۔ جو لوگ مسجد کی خدمت کریں ان پر رحم کیجیے، اور اللہ اس مسجد کو آباد فرمائیے، آباد فرمائیے، آباد فرمائیے، اور قیامت تک ہر آنے والے دن میں اس کی ترقی فرمائیے۔ کتاب و سنت کا خالص مرکز بنائیے، کتاب و سنت کا خالص مرکز بنائیے، کتاب و سنت کا خالص مرکز بنائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔